बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। आपको पता है नाज़रीन कि जब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं और उस वक़्त से लेकर इंडिया में सफ़ा मातम बरपा है और इंडियन मीडिया ही नहीं, हुकूमत की भी जो है वो शलवार गिली हो रही है और नाले ढीले हो रहे हैं। ये एक बात मैं आपको बता दूं, इस दौरे की दो बड़ी अहम बातें सामने आई हैं। एक तो ये है कि इंडिया ने अगर दोबारा, ये वाज़ह हो गया है, मतलब साफ़ हो गया है, इंडिया ने अगर दोबारा हमला किया पाकिस्तान पर, तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि उसका सामना पाकिस्तान से नहीं, अमेरिका से होगा और चीन से होगा। ये कैसे होगा, ये मैंने आपको बताना है। और दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि जनरल आसिम मुनीर अभी अमेरिका में है। ये मर्द मुजाहिद पाकिस्तान का, कि इसके खड़क से ही, इसके बोलने से ही हमारा दुश्मन जो है वो, उसका रन भी कांप रहा है, उसकी खुश्क भी हो रही है और पतलून ढीली भी हो रही है, किसी की सलवार ढीली हो रही है। और जो मीडिया वाले हैं वहाँ के, मोदी मीडिया जो है वो तो रो रहा है, अपने सर में दवथड़े मार रहा है। इस पे भी आज बात करेंगे। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि जब आसिम मुनीर साहब अमेरिका में हैं तो वहाँ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि इंडियन हमायत याफ्ता इंडिया नवाज़ और इंडिया जिसकी सरपरस्ती कर रहा था, फसाद बर्पा कर रहा था IBL के ज़रिए, यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के ज़रिए, जो उसका पालतू बेबी है, और मजीद ब्रिगेड, उस पर अमेरिका ने उन्हें पाबंदी भी आयद कर दी है और दहशतगर्द भी करार दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत दहशतगर्द करार पा गया कि वो इन मजीद ब्रिगेड और लिबरेशन, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसकी पाकिस्तान में उसके ज़रिए दहशतगर्दी करवा रहा था, ईरान में दहशतगर्दी करवा रहा था उसके ज़रिए, तो कनाडा में टारगेट किलिंग करवाई। तो अमेरिका ने असल में भारत को नंगा कर दिया है, उसका असल चेहरा। यानी कि ये दो तंजीमें जो हैं भारत में जो हैं वो भारत की सरपरस्ती में पलने वाली, ये दहशतगर्दी फैला रही थी। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये मैंने आपको बताना है कि अब भारत दहशतगर्द करार पा गया। तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि दुनिया का नक्शा क्या बनने जा रहा है कि अगर भारत हमला करता है पाकिस्तान पर, तो जो अक्ल के अंधो इंडियन मोदी और अंधा मीडिया, और जिससे अपनी आंखों पर मोदी मोहब्बत की और दहशतगर्दों की सरपरस्ती की उन्होंने पट्टी बांध रखी है, अब उनके चेहरे से पर्दा उठ रही है। वही मोदी मीडिया है, जब पाकिस्तान से इंडिया मार खा रहा था तो ये जो मोदी मीडिया है ये कह रहे थे कि एक वो मेजर गोरेवार था, उसका भी काफ़ी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जनरल बख्शी का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, और इस तरह की एक खतून है उसका भी। वो कह रहे थे उस वक्त के ये सेना ने, इंडियन सेना ने, जिसने पाकिस्तान से जूते खाए और बड़े मज़े के खाए और दुनिया में रसवा भी हुआ, दहशतगर्दी का तोक भी उनके गले में लटक गया। और कल मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि ये तैयारे आपके गिरे हैं, मोदी साहब करो तरदीद। इससे ज़्यादा तैयारे गिरे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इंडिया की अब भी इज़्ज़त कर रहा है और इज़्ज़त की वजह से खामोश है, वो भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो मैंने अर्ज़ किया था कि ये 2-3 खबरें हैं जो मैंने अर्ज़ करनी है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। पहली खबर तो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि अब अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो उसका मुकाबला अमेरिका से होगा और चीन से होगा। पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा होगा क्योंकि गारंटेड वो है। तो इस पे बात करनी है वो किस तरह से। और दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि आज अमेरिका ने बहुत बड़ा एक, आज तारीख साज दिन है, उन्होंने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान फसादुल हिंदुस्तान, फितना हिंदुस्तान, फितना तो हिंदुस्तान, और मजीद ब्रिगेड
کا آج امریکہ نے دونوں تنظیموں پر پابندی لگا کر ثابت کر دیا ہے، دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ان تنظیموں کی سرپرستی مودی اور اس کی راہ اور اس کی آرمی کر رہی تھی، اور اب اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے اور انہیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دی گئی ہیں۔ اور اب آئے گیا جو ہے وہ بلی پہاڑ کے نیچے، چوہا پہاڑ کے نیچے آئے گا کہ وہ لوگ جو ان تنظیموں کے سرپرست تھے، کوئی یو کے میں، کوئی ادھر ادھر چھپا ہوا تھا، تو جناب اب وہ ان کو پکڑنے میں، وہاں سے بے دخل کرنے میں ان پر وہاں کا قانون لاگو ہو جائے گا اور وہ پکڑے جائیں گے اور پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے، اور رہے گا نام اللہ کا۔ اب انہیں بلوچ لبریشن آرمی والوں کی اور مجید بریگیڈ والوں کو نانی یاد آ جائے گی کہ اس طرح بھارت کے کہنے پر جو ہے وہ پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور پاکستان کے اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پاکستان کی عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پنجابی بلوچ کو لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اب وہ جو چوہا تھا نام نہاد ان تنظیموں کا، ان کے جو سربراہان ہیں جو وہاں انڈیا سے پیسے لے کے، کوئی انڈیا میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ثابت ہو گیا آج، اور ادھر ادھر بھی موجود ہے، لگڑ بگڑ بیٹھے ہوئے، اور وہاں انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اب یہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ دہشت گرد قرار پا گئی ہیں، اور امریکہ نے دہشت گرد کیا ہے، قرار دیا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ مودی جو یہ بکواس میں تو کہتا ہوں کرتا تھا پاکستان کے خلاف، اب وہ دہشت گرد پر آ گیا، دنیا میں قرار پا گیا ہے، اور اس کے چہرے سے نقاب امریکہ نے الٹایا ہے۔ اور جناب والا اب یہ برہان داس بگٹی اور برہم داس اور مری جو ان کی سرپرستی کر رہے تھے انڈیا کے ذریعے، انڈیا ان پر انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اب وہ انہی ملک میں پکڑ کر پاکستان کے حوالے کریں گے اور ان کو سزائیں ملیں گی۔ اور یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ پاکستان کے آرمی چیف جو وہاں پہ ابھی دوسرا ان کا کامیاب دورہ جاری ہے امریکہ کے اندر، تو چیخیں جو ہیں وہ مودی میڈیا کی سنی جا رہی ہیں دنیا میں۔ اب یہ تو تنظیمیں جو تھی یہ دہشت گرد قرار پائی ہیں، جب یہ تنظیمیں دہشت گرد قرار پا گئی ہیں تو اب کچھ نہیں پیچھے بچے گا، اور بھارت جو ننگا ہو گیا، سچی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب دوسری بڑی اہم خبر جو میں نے آپ کو بتانی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے کامیاب دورہ کے بعد امریکہ نے انہیں یقین دہانی کرا دی ہے کہ چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی اس کا ضامن اور گرنٹڈ ٹرمپ ہے، امریکی صدر ہے، تو اگر یہ خلاف ورزی کریں گے، یہ پاکستان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ یہ اگر مودی اور مودی کے چمچے کڑچے اور اس کی سینا جس کو وہ کہتے ہیں، جس کو ہم نے پچھلے دنوں مارا تھا، دل کھول کے مارا تھا، تیارے گرائے تھے اور دنیا میں کتیا ہو گئی تھی ان کی، تو وہ اگر اب وائلیشن کرتا ہے اس معاہدے کی، تو جو گرنٹڈ ہے، جو ضامن ہے، انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو بھی یقین دہانی کرا دی ہے، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اب حملہ کرے گا تو ہم انہیں آگے امریکہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور چین بھی پاکستان کی پشت پہ کھڑا ہوگا، امریکہ فرنٹ پہ آ جائے گا اور جنگ اس کی ہوگی، اور جب اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر روس میدان میں آئے گا اور عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ اب جو بھارتی میڈیا میں ماتم ہے، ماتم کی ایک بدر بنی، ایک میں بات آپ کو بتانی ہے، وہ رو رہا ہے چونکہ اس کے زخموں سے، ابھی جو زخم ہے وہ ٹرمپ ان کے زخم جو ہیں وہ اس پہ مرہم رکھنے کی بجائے کریتے ہیں، 30 مرتبہ نے کہا کہ پاکستان سے بھارت جنگ ہارا ہے۔ جو اصل بات آپ کو بتانی ہے کہ مودی میڈیا توڑ مروڑ کر پاکستان کے آرمی چیف، انہوں نے تو ایسی بات کی ہی نہیں کہ آدھی دنیا فنا ہو جائے گی، انہوں نے تو ایک لاجک سے بات کی ہے کہ چونکہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی آبادی، آخری بات، دنیا کی آبادی اس وقت پوری دنیا کی، میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، یہ جو مودی میڈیا رو رہا ہے نا، بیبیاں اور بابو سر پہ ماں رکھی ہوئی ہے، ان کو بتا رہا ہوں کہ بھائی دنیا کی آبادی اس وقت 8.1 سم تھنگ یا اس سے آگے پیچھے کتنے ارب ہے، تو اس میں سے جو 5 ارب آبادی ہے وہ ایشیا کی ہے۔ اب ایشیا میں جو انڈیا ہے 2 ارب کے قریب اس کی آبادی ہے، چائنا بھی اس میں آتا ہے ایشیا میں، تو اس کی آبادی بھی تقریباً 1.25 ارب ہے، اور اس طرح جب ایشیا میں جو لوگ، یہ افغانستان آتا ہے، اور اس طرح انڈونیشیا ہے، ایران ہے، عراق ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور یہ روس کے سجے کھبے جو ریاستیں ہیں وہ ہیں، تو اس کو ملا کر جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ارب آبادی بن جاتی ہے۔ اور اب جو اگر وہ حملہ کرتا ہے بھارت، تو پاکستان کے فیلڈ مارشل کا
یہ تھا کہ ہمیں مارنے کی دھمکی دے گا تو ہم خاموشی سے تو نہیں بیٹھیں گے نا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور ہم بھی جواب دیں گے, اور ہم جواب دیں گے تو اس کی لپیٹ میں کو تقریباً 3 سے 4 ارب جو دنیا کا 50% ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. چونکہ امریکہ فرنٹ پہ آنا ہے اگر بھارت نے حملہ کیا ہے. بھارتیوں میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ اب آپ کا سامنا امریکہ سے ہوگا, ٹھیک ہے نا, وہ گرنٹڈ ہے. اور جب امریکہ آئے گا تو ظاہر ہے کہ انڈیا کا جو ابا ہے, سیکنڈ نہیں تھرڈ ابا اس کا, روس, وہ اس کی حمایت کو آئے گا. چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. پھر یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کی نظر ہو جائے گا. تو ہمارے جو پاکستان کے فیلڈ مارشل ببر شیر ہیں, برد مجاہد ہے, حافظ قرآن ہیں, حافظ عاصم منیر صاحب, انہوں نے اس طرح سے بات کی. لیکن مودی میڈیا تو مارے گئے, موٹے گئے, ایٹمی پاکستان کے آرمی چیف نے دھمکی دے دی, یہ وہ. تو یہ ناظرین پیارے پاکستانیوں, آپ باخبر ہیں, یہ ہمارے آرمی چیف ہمارے کو سلجھے ہوئے اس وقت دنیا کی نمبر 1 آرمی پاکستان کی اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو وہ ایسا بیان کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے ایسا بیان دیا جس سے ان کی چیخیں نکل گئیں اور پینٹیں انڈین کی ڈھیلی ہو گئیں اور پیشاب نکلنا شروع ہو گیا. اور مودی جو ہے وہ اس کو پیچز لگ چکے ہیں, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا, اور جو اس کے مودی میڈیا ہے اس کو بھی پیچز لگ چکے ہیں اور ان کی خشک بھی ہو رہی ہے. اور خشک بھی ہو رہی ہے نا ناظرین, آپ کو تو پتہ ہے ان کی منٹ میں ان کا پیشاب نکل جاتا ہے اور ان کی شلواریں بھی ڈھیلی بھی ہو رہی ہیں اور جناب والا پیشاب بھی نکل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت چلانے کے بعد.